تعلیم سے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس خود ہی بچوں کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. وہ ہمیشہ ان کو یہی کہتے ہیں تیرا باپ بھی ایسا تھا تو بھی ایسے ہی رہے گا, تیرے باپ نے بھی نہیں ایجوکیشن حاصل کی, تم نے بھی نہیں ایجوکیشن حاصل کی. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے یہ بات ڈسکریجمنٹ کا باعث ہوتی ہے. تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم انکریج کریں تاکہ ان کے اندر اٹریکشن پیدا ہو, وہ تعلیم کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں. جی تھینک یو میم, بہت اچھی آپ نے ہمیں بات سکھائی ہے. اسی طرح میں مزید بات کو تھوڑا سا اور اس کو بڑھانا چاہتا ہوں. میڈم نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کا ماحول, واقع ہی یہ ایسی بات ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول ہی ہمیں بناتا ہے اور ہمیں آگے کی طرف لے کر جاتا ہے. جیسا ہم ماحول بنائیں گے ویسے ہی بچے آگے چلیں گے, اور بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ پھر اس کا جواب دیں گے جو ماحول آپ نے بنایا ہوتا ہے. کئی دفعہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ گالیاں نکالتے ہیں تو بچے پھر گالیاں سیکھتے ہیں. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں جی یہ گالیاں بہت نکالتا ہے, یہ فلاں کام بہت کرتا ہے. تو اس کی مین وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا. جی میڈم تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھی ہمیں بات سکھائی ہے. اسی طرح ہم چلتے ہیں آگے سر کے پاس, سر پاسٹر تیمار ذکی کے پاس. سر اسی سوال کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے, اور آپ پلیز بتائیں کہ طریقہ کوئی ایسا بتائیں کہ گھر کا ماحول کیسے ہم ایسے کریں جو بچے تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیں. ہاں بالکل, جیسے میڈم نے کہا کہ ہمیں اٹریکشنز جو ہیں وہ کریٹ کرنی ہیں. اٹریکشنز اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آج میڈیا کے اٹریکشنز بہت زیادہ حائل ہو رہی ہیں, خاص طور پر تعلیمی نظام میں. بے شک میڈیا جو ہے وہ تعلیم کو بہت اچھے طور سے پروموٹ کر سکتا ہے, بچے بہت اچھے طریقہ سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آج ہم جو ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں ان میں انٹرنیٹ پر بہت کچھ موجود ہے. اس لیے ہمارا گول جو ہے, جو کہ الٹیمیٹ گول ہے کہ ہم ایجوکیشن حاصل کریں, تو وہ ایجوکیشن سے ہٹ کر بچوں کا گول جو ہے وہ شاید گیمز کی طرف یا شاید سوشل میڈیا کی طرف زیادہ بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. سو میں ہرگز ڈسکریج نہیں کر رہا کہ آپ ماڈرنزم کو ہرگز نہ اپنائیں, ڈیوائسز کو استعمال نہ کریں, لیکن میری انکریجمنٹ یہ ہے کہ آپ اٹریکشنز جو ہیں وہ خاص طور پر آپ کو علم کی اٹریکشن ہو, آپ تعلیم کی اٹریکشن ہو, آپ کچھ سیکھ رہے ہوں, ایسی ایپس یوز کریں, ایسے سافٹ ویئرز یوز کریں, ایسے پروگرامز دیکھیں اور ایسی چیزیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں جو کہ آپ کی تعلیم و تربیت میں آپ کی مدد کر سکے, نہ کہ جسٹ فار دا انٹرٹینمنٹ. لائک آج بہت سارے بچے جو ہیں وہ ٹک ٹاک کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ٹک ٹاک سٹار بن جائیں گے تو شاید وہ کامیاب ہو جائیں گے. سو میں ضرور خاص طور پر جتنے مسیحی بچے ہیں میں ان کو یہ سکھانا چاہوں گا کہ یہ تمام اٹریکشن جو ہے آپ کی بنیادی تعلیم کے بعد میں آتی ہیں, نہ کہ پہلے آتی ہیں. آج بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کی مدد کرنے کے لیے وہ ان کو ایسی ڈیوائسز تک اپروچ عطا کرتے ہیں یا ان کو لے کر دیتے ہیں. لیکن میں ساتھ ساتھ پیرنٹس کو خاص طور پر نصیحت کرنا چاہوں گا کہ وہ بڑا ساودھان رہیں, بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ جتنا ہمیں علم دیتا ہے, جتنا ہماری مدد کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری اٹریکشنز کو دیگر چیزوں کی طرف بھی مبذول کرتا ہے, اور جس سے ہمارا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارا ایک ہی گول ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہمارا بچہ, جیسے کہ ابھی میڈم نے کہا کہ چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن سسٹم, ٹھیک ہے, جس میں ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ صرف بچہ ہے تاکہ وہ بہتر زندگی بسر کر سکے. میں خاص طور پر بردر سجاد, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیوش وے آف ایجوکیشن جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. مائیں جو ہیں جب بچہ شکم میں ہی ہوتا ہے, یعنی کہ ابھی رحم میں پل رہا ہوتا ہے, ابھی ڈلیور نہیں ہوا ہوتا, اسی وقت سے وہ اس کے لیے محنت کرنا شروع کرتی ہیں, اور ان کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ بچے کو پڑھا لکھا بنانا یا کوئی بڑا آدمی بنانا نہیں, بلکہ ان کا الٹیمیٹ گول ہے کہ وہ ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ کو تخلیق کریں.
ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ اس دنیا کے اندر آئے. اس لیے وہ جب بچہ ابھی رحم کے اندر پل رہا ہوتا ہے تو اسی وقت سے وہ کیا کرتی ہیں, میتھس کے کویشچن اونچی اونچی زبان میں یعنی کہ بول بول کر وہ الجبرا حل کرتی ہیں. پھر وہ زیادہ سے زیادہ توریت کو پڑھتی ہیں, خدا کے کلام کو پڑھتی ہیں, تاکہ ان کا بچہ جو ہے وہ ابھی ہی سے وہ خدا کی تعلیم کو بھی حاصل کرے اور اسی طرح وہ دنوی تعلیم کی طرف بھی اس کی اٹریکشن جو ہے وہ مبذول ہونی چاہیے. ایک اور وجہ جو خاص طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر میری بات بہت لمبی نہیں ہو رہی تو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ میڈم نے آپ کو بتایا کہ اٹریکشن, پھر اس کے بعد موٹیویشن کی انہوں نے بات کی کہ پیرنٹس کو موٹیویشن دینے کی ضرورت ہے. اور میں تیسرا پوائنٹ میں بریک کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خاص بات ہے کہ کیپ گروئنگ, پاز نہ کریں, جسٹ کیپ گروئنگ. چاہے آپ گریں چاہے آپ اٹھیں, جسٹ کیپ گروئنگ, آگے بڑھتے رہیں. بہت سارے بچے ہیں جو شاید دیگر بچوں کی طرح بہت زیادہ پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں, وہ شاید فیل ہو جاتے ہیں اور پیرنٹس بھی ان کی وجہ سے کبھی کبھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اور پیرنٹس بھی وہ کبھی پاز نہ کریں بلکہ بڑھتے رہیں. ایک دن آئے گا آپ کا بچہ ضرور کامیاب ہو جائے گا. لیکن جو لوگ پاز کر لیتے ہیں, جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, وہی تعلیم سے بھاگ جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ تعلیم سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یا تو آوارہ گردی کرتے ہیں یا پھر وہ کسی نہ کسی چھوٹی جگہ پر جا کر وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایسی جگہوں پر بھی ان کے لیے بڑی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. جی سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھا ہمیں موٹیویٹ کیا. تو اسی طرح اسی بات پہ ہمت کی بات کرتے ہیں جب کہ مشکلات آتی ہیں بندے پہ, بندہ بھاگتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے, ہمت آ جاتا ہے. اسی پہ ایک شعر ہے, مشتاق شاد صاحب انہوں نے یہ شعر لکھا ہے, ان کی کتاب ہے ایک نمبل, اس میں سے ہم نے ایک شعر دیا ہے. تو شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. راستہ ڈھونڈتا ہے پھوٹ نکلنے کے لیے, راستہ ڈھونڈتا ہے پھوٹ نکلنے کے لیے, تب کہیں ایک چنار اگتا ہے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھا ہمیں موٹیویٹ کیا. آپ لوگوں سے پلیز میرا دوسرا کویسچن ہے, تو پلیز آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جن کے والدین غریب ہوتے ہیں, جو بچے کو پڑھا نہیں سکتے, کیونکہ زیادہ تر کئی لوگ ہوتے ہیں دیہڑی دار ہوتے ہیں, گھر کا اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں, اور کئی لوگ جن کی سیلریز بہت کم ہوتی ہیں اور گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. اور میٹرک کے بعد, میٹرک تک تو ہم نے دیکھا, ہم نے خود بھی پڑھا ہے, تو سرکاری اسکولوں میں بھی فیسیں معاف ہوتی ہیں, بکس ہمیں فری میں مل جاتی ہیں, ہم بہت اچھے طریقے سے پڑھ جاتے ہیں. اور پرائیویٹ اسکولز میں اگر ہم جائیں تو وہ ان کی بھی فیسیں کم ہوتی ہیں. اور جیسے ہی ہم میٹرک سے باہر نکلتے ہیں تو تعلیم تو بہت مہنگی ہو جاتی ہے, تو وہ اس کو ہم کیسے, غریب بچہ کیسے پڑھائے گا؟ سر پلیز آپ اس پہ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ بالکل برادر سجاد, آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ترقی کے زمانہ میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ایجوکیشن کو افورڈ نہ کر سکے. ٹھیک ہے, یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے کیونکہ جب آپ کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے نا کسی بھی گول کو اچیو کرنے کی, ٹھیک ہے, وہ تعلیم بھی ہو سکتی ہے, وہ ہنر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی پوسٹ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل نچلے طبقے سے اٹھ کر وہ اوپر آئے ہیں, اور میں خود اپنی ذاتی گواہی دے سکتا ہوں کہ میں نے بھی, میرے والد صاحب پاسٹر تھے, اور لیکن یہ تھا کہ ہمارے وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے. میں کوئی بہت بڑے اور اچھے اسکولز میں نہیں پڑھا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھا ہوں, اور پھر اس کے بعد میں سینٹ سولمن میں پڑھا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا. ٹھیک ہے, بابڈا ڈگری کالج کے اندر. ٹھیک ہے, تو اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے, لیکن خدا وقت پر مہیا کرتا تھا, اس وجہ سے کیونکہ ہم جستجو رکھتے تھے. یہ بنیادی بات یہ ہے ناظرین کہ جب ہم جستجو رکھتے ہیں کچھ کرنے کی تو خدا بھی ہماری کیا کرتا ہے, مدد کرتا ہے, اور پھر اس گول کو اچیو کرنے میں خدا ہماری مدد کرتا ہے. آج بہت سارے ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں, جیسے جس چرچ آپ جاتے ہیں آپ کا چرچ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے. پھر
गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस आज मौजूद हैं। गवर्नमेंट एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। आप किसी गवर्नमेंट के शख्स के पास जब आप किसी जॉब की दरख्वास्त लेके जाते हैं, आप क्यों एजुकेशन के लिए उनके पास दरख्वास्त नहीं लेके जाते? अगर वालिदैन बाकी और अखराजात बर्दाश्त करने के लिए अगर वो किसी से उधार मांग सकते हैं, सबसे पहले तो मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा पेरेंट्स से कि वो अपने अखराजात कम करें और ज़्यादा अपनी तवज्जो जो है वो तालीम की तरफ लेकर जाएं। ये अक्सर हमें देखने में आया कि लोग हमारे अपने स्कूल के अंदर भी बहुत सारे लोग आते हैं और वो आकर हमें कहते हैं वो जी शादी थी, वहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपया लगा दिया, तो इस वजह से हम इस माह जो है आपको फ़ीस नहीं दे सकते। अगर 50,000 आप शादी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप उस पर खर्च कर सकते हैं, तो वाई डोंट यू पे ओनली 1000 और 2000 फ़ी जो है वो आप क्यों नहीं पे कर सकते? ठीक है, लिहाजा हमें अपनी सोच को बदलना है। अपनी सोच को बदलना है कि क्या चीज़ मेरे बच्चे के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होगी। आज हर घर के अंदर हम देखते हैं कि नौजवानों के पास 25 से 30 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन है। अगर 25 से 30 हज़ार रुपये सेमेस्टर की फ़ी है तो मैं समझता हूँ कि फ़ोन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सेमेस्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी डिग्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम अपनी लुक्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे कपड़े और फिर अच्छा फ़ोन और शायद बाइक भी होगा तो तब मैं कॉलेज जाऊँगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमें अपने आप को रोशन करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, ठीक है, और हमें नूर बनने के लिए अपनी तालीम पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि दीगर चीज़ों पर। आज मैंने बहुत सारे गरीब से गरीब लोगों को भी मैंने देखा है कि वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ दें, लेकिन मैं उनको ज़रूर इनकरेज करना चाहूँगा कि पहले उनको एजुकेशन दें। हमारे उस्ताद मोहतरम, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है और वो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं, ब्रदर ताओ। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि मेरे दादा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 3 चीज़ें देना चाहता हूँ। सबसे पहले वो खुदा जिस पर मैं ईमान रखता हूँ, और फिर दूसरी बात अपना सारा प्यार, अपनी सारी मोहब्बत मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और फिर तीसरी बात उन्होंने हमें बताई कि उनके दादा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें तालीम देना चाहता हूँ। सो ये 3 चीज़ें जो हैं ये बुनियादी हैं और हमें इनको अपने बच्चों तक ट्रांसफ़र करना है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हैं, खाना पीना रिहाइश वो सब कुछ जो है वो मिल जाता है। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों करना। हालेलुया। हाँ जी। तो हम प्रोग्राम को ज़्यादा मज़ीद आगे नहीं लेके जाना चाहते क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इसी तरह मैं थैंक यू सर, आपका थैंक यू, मैडम आपका थैंक यू। आपने अपने बहुत ही कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए और हमारे व्यूवर्स को आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। हमने भी बहुत कुछ आपसे सीखा और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो इसी तरह आप सबसे दरख्वास्त है कि ऐसे मज़ीद अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और लोगों को भी बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जितने भी प्रोग्राम लाएं आपके लिए फ़ायदा मंद हों। और गॉड गिफ्ट टीवी की ये कोशिश है कि इस टीवी चैनल की तरफ से आप अच्छी अच्छी बातें सीखें और ग्रो करें। कीप वॉचिंग गॉड गिफ्ट टीवी। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़।